یہ فلم یو فیملی کو باہر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دکھانے سے شروع ہوتی ہے۔ ہسبینڈ اور فادر مانسو فہر سے کہتا ہے کہ اس نے ایل مچھلی گرل کی ہے، جبکہ اس کی بیوی میری اپنے بیٹے سی ون جو مانسو کا ستیلا بیٹا ہے اور بیٹی ری ون کو بلاتی ہے۔ مانسو سولر پیپر کمپنی میں کام کرتا ہے اور اپنے خاندان کا خرچ اٹھانے پر فخر اور سکون محسوس کرتا ہے۔ بعد میں سولر پیپر کمپنی امریکی لوگوں کو بیچ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں، جن میں مانسو بھی شامل ہے۔ وہ ان لوگوں کے سپورٹ گروپ میں جانا شروع کرتا ہے جن کی نوکری ختم ہو چکی ہے۔ آخرکار وہ میری کو سچ بتا دیتا ہے کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے، لیکن میری کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جلد نئی نوکری ڈھونڈ لے گا۔ 1 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد مانسو ایک معمولی سی دکان کی نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کاغذ بنانے والی دوسری کمپنیوں میں بھی اسے کامیابی نہیں ملتی۔ گھر والوں کو اخراجات کم کرنے پڑتے ہیں اور وہ اپنے کتوں سیٹو اور ریٹو کو عارضی طور پر میری کے والدین کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ریون بہت اداس ہوتی ہے۔ ریون ایک بہت باصلاحیت سیلو بجانے والی لڑکی ہے اور اپنی کلاسز جاری رکھتی ہے، لیکن اس کا ٹیچر مانسو اور میری کو بتاتا ہے کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ اسے اعلیٰ درجے کی کلاسوں کی ضرورت ہے جن کی فیس وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ گھر والوں کو چھوٹے گھر میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا موجودہ گھر بیچنے کے لیے خریدار دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں، جن میں سی ون کے دوست جیون ہو کا خاندان بھی شامل ہے۔ میری ایک ڈینٹسٹ کے کلینک میں ڈینٹل اسسٹنٹ کی نوکری شروع کر دیتی ہے، جبکہ مانسو ضد کی وجہ سے اپنے دانت کے درد کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ بے روزگاری کا دباؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ مانسو ایک اور کمپنی مون پیپر میں نوکری کے لیے گھٹنوں کے بل گڑگڑا کر درخواست کرتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات مینیجر چوئی سیون سے ہوتی ہے، جو اسے ایک وسکی بار میں لے جاتا ہے۔ حالانکہ مانسو کئی سالوں سے شراب نہیں پیتا۔ بار سے نکلنے کے بعد مانسو اس کے پیچھے چھت پر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایک بھاری گملہ اس کے سر پر گرا کر اس کی نوکری چھین لے، مگر گملے کی مالکن اسے دیکھ لیتی ہے اور مانسو باتوں سے بات سنبھال کر وہ گملہ اسی سے خرید لیتا ہے۔ پھر مانسو اخبار میں ایک جعلی اشتہار دیتا ہے تاکہ اپنے مقابلے کے لوگوں کو چھانٹ سکے۔ آخرکار 3 آدمی رہ جاتے ہیں، سیون چل، گو بومو اور کوسی جو۔ مانسو فیصلہ کرتا ہے کہ نوکری پانے کے لیے اسے ان سب کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اس لیے وہ اپنے باپ کی جنگ والی بندوق لے آتا ہے۔ مانسو بومو کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے، جو ایک شرابی اور بدتمیز آدمی ہے اور اپنی تنگ آ چکی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ دونوں کو جنگل میں چلتے دیکھتا ہے، مگر جب وہ بومو پر گولی چلانے لگتا ہے تو اس کی وائف درمیان میں آ جاتی ہے۔ مانسو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے ٹانگ پر سانپ کاٹ لیتا ہے۔ بومو کی وائف اسے دیکھ لیتی ہے اور مانسو کا زخم صاف کرتی ہے۔ اگلے دن مانسو دوبارہ بومو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وائف کسی اور میل پرسن کے ساتھ ریلیشن میں ہے۔ مانسو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب بومو گھر واپس آتا ہے تو مانسو اسے فون کر کے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بومو سب دیکھ لیتا ہے۔ مانسو کو موقع ملتا ہے کہ وہ گھر میں چپکے سے داخل ہو کر نشے میں دودھ بومو کو مار دے۔ بومو اسے اپنی وائف کا عاشق سمجھ لیتا ہے، مگر وائف اندر آ جاتی ہے اور ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران مانسو غلطی سے گولی چلا دیتا ہے۔ اس کی وائف اس سے بندوق چھین کر بومو کو مار دیتی ہے اور پھر مانسو کو بھی مارنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ عین وقت پر وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ مانسو تیزی سے ایک کاسٹیوم پارٹی میں میری سے ملنے جاتا ہے۔ وہ نیٹو امریکنز کے لباس میں ہوتا ہے، جبکہ میری اور جنہو وغیرہ ریڈ انڈین طرز کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ مانسو میری پر بے وفائی کا الزام لگاتا ہے، مگر وہ سمجھاتی ہے کہ اس نے جان سمتھ جیسا لباس اس لیے پہنایا کیونکہ وہ خود پوکاہوٹس بنی ہے۔ یہ ریون کا پسندیدہ کارٹون ہے۔ میری الٹا مانسو پر الزام لگاتی ہے کہ وہ دوبارہ شراب پینے لگا ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ ایک بار نشے میں اس نے 5 سال کے سیون پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کا ایک چکر بھی تھا۔ بعد میں مانسو جوتوں کی دکان پر جاتا ہے جہاں سیجو کام کرتا ہے۔ دونوں کی بات چیت ہوتی ہے اور کم عمر بیٹیوں کے باپ ہونے کی وجہ سے ایک تعلق سا بن جاتا ہے۔ پھر بے روزگاری کی پریشانیوں پر بات ہوتی ہے اور کچھ دیر بعد سیجو سڑک کنارے مانسو کو گاڑی کے ساتھ مسئلے میں پھنسا دے کر مدد کو رکتا ہے۔ جیسے ہی وہ مدد کرتا ہے مانسو بندوق نکالتا ہے مگر گولی چلانے میں ہچکچاتا ہے۔ سیجو بھاگتا ہے مگر مانسو اسے گولی مار کر لاش گاڑی کی ڈگی میں ڈال دیتا ہے۔ اگلی صبح پولیس ان کے گھر آتی ہے۔ مانسو سمجھتا ہے وہ پکڑا گیا، مگر پتہ چلتا ہے سیون اور جیون ہو نے جیون ہو کے باپ کی دکان سے فون چرائے تھے۔
مانسو اور میری جیون ہو کے باپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر اس نے بیٹے کو الزام نہ لینے دیا تو وہ اس کے چکروں کا راز بیوی کو بتا دیں گے تاکہ سیون بچ جائے۔ اسی رات مانسو سیجو کی لاش ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیون گرین ہاؤس کی چھت سے اسے دیکھ لیتا ہے جب وہ لاش کے ٹکڑے کرنے کے قریب ہوتا ہے، مگر آخرکار مانسو لاش کو پچھلے صحن میں ایک درخت کے نیچے دفنا دیتا ہے۔ بعد میں تفتیشی افسر آتے ہیں اور بومو اور سیجو کے لاپتہ ہونے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مانسو تقریباً منہ سے نکال دیتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ پھر مانسو سیون چل کے گھر جاتا ہے اور وہ اسے اندر بلا کر شراب پلاتا ہے۔ مانسو اپنے دانت درد سے پریشان ہے اور اپنا خراب دانت خود ہی کھینچ لیتا ہے۔ گھر پر سیون میری کو بتاتا ہے کہ اس نے مانسو کو لاش دفناتے دیکھا تھا۔ میری جا کر لاش نکالتی ہے مگر سیون سے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ کسی جانور کی لاش ہے جسے مانسو نے گاڑی سے ٹکر مار دیا تھا۔ مانسو کو فکر میں فون کرتی ہے مگر سمجھ جاتی ہے کہ وہ حد سے آگے جا چکا ہے۔ مانسو سیون چل کو مار دیتا ہے اور اس کی لاش کو یوں ظاہر کرتا ہے جیسے وہ اپنی قے سے دم گھٹنے سے مرا ہو۔ منہ میں کچا گوشت اور شراب ڈال کر اسے دفنا دیتا ہے۔ بعد میں مانسو کو پتہ چلتا ہے کہ بومو کی وائف پولیس سے تعاون کر رہی ہے۔ اس نے کہانی بنا دی ہے کہ بومو نے سیجے کو مارا اور خود غائب ہو گیا۔ مانسو کو ہر مون پیپر میں وہ نوکری مل جاتی ہے مگر وہاں زیادہ کام مشینیں کرتی ہیں اور وہ اکیلا ہوتا ہے۔ گھر والے اپنا پرانا سامان اور کتے بھی واپس لے آتے ہیں مگر میری اور سیون جان چکے ہوتے ہیں کہ مانسو کی اصل حقیقت کیا ہے۔ فلم کے آخر میں مانسو نئی نوکری کا جشن اکیلا مناتا ہے جبکہ سارا کام مشینیں کر رہی ہوتی ہیں۔